السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ زمر لفٹ میں ادھر ادھر ٹہل کر دروازے پہ ہاتھ مار مار کے اب تھک چکی تھی۔ وہ دروازے کے بالکل ساتھ ٹھنڈے فرش پہ اکڑوں بیٹھ گئی تھی اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ ذرا ذرا وقفے سے وہ مٹھی سے دروازہ بجاتی تھی۔ کوئی ہے؟ کھولو اسے، مجھے باہر نکالو۔ آواز بیٹھ گئی تھی اور آنسو چہرے پہ لڑک لڑک کر خشک ہو چکے تھے اور اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ وہ بار بار ذہن سے اپنے دمے کے خیال کو جھٹکتی تھی۔ ہاں، اسے دمہ تھا، مگر آج وہ کوئی اٹیک خود پہ نہیں ہونے دے گی۔ وہ چند گھنٹے گزارا کر لے گی اور صبح تک کوئی اسے نکال ہی لے گا۔ ہاشم اس کی موت کو حادثاتی دکھانا چاہتا ہے تو اب بم سے تو نہیں اڑائے گا نا اسے، بس چند گھنٹے اور۔ ٹپ ٹپ کوئی عجیب سی آواز تھی جس پہ اس نے چونک کے گردن گھمائی، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا۔ یہ کس شے کی آواز تھی؟ پھر گردن اٹھائی تو منہ کھل گیا۔ لفٹ کے اوپر کسی ننھے سے سوراخ سے پانی کی باریک سی دھار نیچے گر رہی تھی۔ زمر کی نگاہوں نے دھار کا تعاقب کیا۔ وہ لفٹ کے فرش پہ پانی گرا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ لگے گا تمہیں مرنے میں؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ 1 گھنٹے میں وہ لفٹ پانی سے بھر جائے گی۔ وہ اسے ایک زندہ انسان کا آبزیدان بنانے جا رہا تھا۔ وہ اسے ڈبو کے مارنا چاہتا تھا۔ اوہ خدایا! وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ مجھے باہر نکالو، پلیز، کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ اس دفعہ آواز میں خوف اور وحشت تھی۔ اندھیر آفس میں بیٹھا ہاشم سنجیدگی سے اسکرین پہ نظر آتی فوٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ پانی فرش کو گیلا کرنا شروع ہو گیا تھا اور وہ لڑکی اب بدحواس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر یہ مرنے کا کتنا شاندار طریقہ ہوگا، فارس غازی ایکویریم میں مرنا، اس نے زیر لب تبصرہ کیا۔ رئیس نے صرف ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنا کام کرنے لگا۔ آبزیدان کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے، تو کیا ہوا؟ مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم؟ مورچال پہ رات طویل ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ہوکا عالم تھا۔ ایسے میں حنین بے چین سی دائیں سے بائیں لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دیوار پہ آبشار کی صورت بہتے پینٹ اور فرش پر لڑکے ننھے برش اور ڈبے سے بے نیاز وہ بار بار گھڑی دیکھتی تھی۔ فارس کہاں ہے؟ زمر کہاں ہے؟ یہی 2 سوال پچھلے پونے گھنٹے سے ہر طرف گونج رہے تھے اور اب ایک دم بجلی کا ایک اوندا سا ذہن میں لپکا۔ سعدی کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اوپر بھاگی۔ اس کا کمرہ کھلا خالی اندھیر کمرہ۔ وہ کھڑکی تک آئی اور پردے نیچے سرکائے۔ نیچے پورچ میں اس کی کار بھی نہیں تھی۔ کہاں گیا وہ؟ کب سے گھر نہیں آیا؟ اسے احساس کیوں نہیں ہوا؟ وہ وہیں کھڑی جلدی جلدی اسے فون ملانے لگی۔ گھنٹی جا رہی تھی اور گھنٹی جاتی ہی جا رہی تھی، مگر جواب نہیں تھا۔ اسے اب نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ احمد شفیق کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی پارکنگ میں موجود کار کے ڈیش بورڈ پہ رکھا سائلنٹ موبائل جل بجھ رہا تھا، مگر اس کو دیکھنے کے لیے کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ اوپر عمارت میں آؤ اور احمد کے فلیٹ میں جھانکو تو باہر پھیلی گپ رات کے برعکس اندر اب روشنی تھی۔ لاؤنج روشن تھا اور وہ تینوں وہاں کھڑے دبی آواز میں بحث کر رہے تھے۔ پھر ان کا سرگنا وہاں سے ہٹا اور اندر آیا۔ دروازہ کھولا، یہ کمرہ بھی روشن تھا اور بیڈ کے قریب وہ دونوں بندھے ہاتھوں کے ساتھ زمین پہ اکڑوں بیٹھے نظر آتے تھے۔ آہٹ پہ دونوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ پھر تر و تازہ چہرے اور چھوٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا بولا، 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ پونے گھنٹے میں یہاں پولیس آ جائے گی، رپورٹرز الگ ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی جلد آ جائیں۔ میری بات کرواؤ نا اپنی مالکن سے۔ زیادہ ہوشیار مت بنو۔ قریب کے کسی تھانے میں تم نے رپورٹ نہیں درج کی؟ کوئی پولیس نہیں آ رہی، ہم نے پتہ کروا لیا ہے، وہ نخوت سے بولا تھا۔ احمد نے بے اختیار سعدی کا چہرہ دیکھا، مگر سعدی حیران نہیں ہوا تھا۔ میں تمہیں پکڑوانا نہیں چاہتا، بس تمہاری مالکن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے بات کروا دو ہماری، یا ہمیں ان کے پاس لے چلو پولیس کے آنے سے پہلے۔ کہہ رہا ہوں نا، ہم نے پتہ کروا لیا ہے، کوئی پولیس نہیں آ رہی۔ اب تم سیدھی طرح بتاؤ، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا ہو کے گرایا۔ احمد نے پھر سعدی کو دیکھا، اب کی بار غصے سے۔ تمہاری مالکن سے بات کرنی ہے، اس کو صرف اتنا کہو کہ وہ اپنی ای میل چیک کر لے، آگے وہ سمجھ جائے گی۔ وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بوٹ سے زور سے اس کے کندھے پہ ٹھوکر ماری تو سعدی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوسری جانب لڑکا سرگنا تن فن کرتا باہر نکل گیا اور سعدی دانت پہ دانت جما کے ضبط کرتا واپس سیدھے ہو کر بیٹھا۔ احمد وہیں سے غصے سے اس آدمی کو پکار کے لان تان کرنے لگا تھا، پھر اس کی طرف گھوما۔ تم نے پولیس نہ بلائی نہ رپورٹرز، خود کو بھی مشکل میں ڈالا، پاگل!
گرنے سے اس کی کوہنی رگڑی گئی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے شرٹ اور آستین جھاڑتے ہوئے تلخی سے مسکرا کے سر جھٹک کر رہ گیا۔ جن لوگوں نے 3 دن سے تمہیں بند کر رکھا ہے، جن کو تمہیں سرے سے مارنا ہی نہیں ہے، جو ڈرائیور اور مالی کے لیول کے گارڈ ہیں اور صرف تمہیں کنگال کرنے، سبق سکھانے اور مار پیٹ کرنے آئے ہیں، انہوں نے مجھے مار کے کیا کرنا ہے؟ میں ایسے ہی نہیں آ گیا۔ بلڈنگ کی CCTV چیک کی تھی، تمہارا ٹریک ریکارڈ بھی یاد ہے۔ یہ خاتون خاندانی قاتلوں کے جیسی نہیں ہے، یہ تنہا ہے۔ تمہاری حرکت کی وجہ سے ان کا خاندان ان کو قبول نہیں کر رہا اور ان کی سیاسی سیٹ ان سے چھن گئی ہے۔ یہ اپنے آبائی گاؤں تک واپس نہیں جا سکتی، نہ ان کے پاس خاندان کے مردوں کی سپورٹ ہے۔ ایسی عورت نے کسی کو قتل نہیں کروانا، وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہ رہی ہے۔ ایسی عورت سے ہم نمٹ سکتے ہیں کب؟ جب تک وہ ہم دونوں کو مار چکے ہوں گے۔ دیکھی ہے میں نے ٹریش کین میں خالی سرنجز، پستول کا دستہ تک نہیں مار سکے تمہیں۔ وہ ٹرینکولائزر گن سے بے ہوش کیا۔ یہ قاتل نہیں ہے، ایک ڈپریشن کی ماری ہوئی عورت کے احکامات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں صرف نکالنا نہیں چاہتا، اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں سے بہت پہلے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ وہ افسوس سے سر دائیں بائیں جھٹک کر کہہ رہا تھا، میں نے اس شہر میں بہت سے دشمن بنا لیے ہیں اور بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ میرے اپنے اعمال ہیں سعدی، ایسا ہی ہے۔ سعدی نے رسمی تردید بھی نہ کی۔ احمد نے سر جھکا کر پیشانی تھام لی۔ میں اتنا فراڈ، اتنا دھوکے باز کیسے بن چکا ہوں سعدی کہ اب چاہوں بھی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اپنے چاہنے سے تو کوئی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا، اللہ کا چاہنا زیادہ ضروری ہے، اور پھر کوشش کرنا۔ اب کیسی کوشش؟ مسز جواہرات نے اعتبار کیا مجھ پہ، میں وہ بھی خاک میں ملا کر ان کا زیور لوٹ کر جا رہا ہوں۔ ایسا آدمی ہوں میں؟ ایسے آدمی کے دوست ہو تم؟ وہ تلخی سے چہرہ اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ 3 دن سے بندے ہونے کے باعث وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ جانتا ہوں، مگر ہر شخص خطا کار ہوتا ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ رجوع کرتا ہے۔ خطا کار اور گناہ گار میں فرق ہوتا ہے۔ وہ پھر زہر خند ہوا۔ ہاں، سب گناہ گار نہیں ہوتے مگر خطا کار سب ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے سر جھکائے فرش پہ ناخن سے رگڑ کر لکیر سی بنانے لگا۔ میں ایک عمر تک یہ سمجھتا تھا کہ انسان آزمائش آنے پہ 2 طرح سے رد عمل دیتا ہے، یا وہ پاس ہوتا ہے یا فیل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پہ پورا اترتے تھے، یا جیسے ہم لوگ جو بار بار فیل ہو جاتے ہیں، ہر دفعہ تہیہ کرتے ہیں اب یہ غلط کام نہیں کرنا، ماں باپ سے غصے سے بات نہیں کرنی، بری عادت کی طرف واپس نہیں جانا، مگر اللہ آزماتا ہے اور ہم پھر وہی کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ آزمائش کے 2 ہی نتیجے ہوتے ہیں، پاس کرو تو درجے بلند، اور فیل کرو تو درجہ وہی رہے گا یا نیچے جاؤ گے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ احمد خاموشی مگر مایوسی سے سنے گیا۔ وہ اس طرح کی باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتا تھا۔ میں بہت عرصے سے قرآن بھی پڑھتا آ رہا تھا، مگر کبھی سورۃ صاد کے اس واقعے پہ غور نہیں کیا۔ قید میں ایک دفعہ موقع ملا تو اس واقعے کا مطلب ہی بدل گیا میرے نزدیک۔ وہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، مشہور سا۔ داؤد علیہ السلام اپنی ذاتی زندگی میں کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی کر رہے تھے۔ یہود نے تو بہت سی بیہودہ کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، مگر چونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس واقعے کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اصل سبق جو لینا ہے وہ لینا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے 2 فرشتے انسان کے روپ میں اللہ نے بھیجے۔ وہ ان کے پاس دیوار پھاند کے آئے، اور ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک نبی ہے اور اس کے پاس 99۔ یہ اب میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99۔ یہ اب میری ایک بھی ہتھیانا چاہتا ہے۔ قصہ مختصر، داؤد علیہ السلام نے ان کا مسئلہ حل کروایا اور ان کو نصیحت کی۔ نصیحت کے اس عمل کے دوران ان کو احساس ہوا کہ ان کو خود بھی کوئی ایسا ہی معاملہ درپیش ہے اور اللہ ان کو آزما رہا تھا۔ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہمارا ہی مسئلہ کوئی اور آ کے ہم سے بیان کرتا ہے اور ان کو جواب دیتے دیتے ہمیں اپنے مسئلے کا حل نظر آ جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ آزمائش پہ پورے نہیں اترے، بات ختم نا۔ آزمائش آئی، وہ پورے نہیں اتر سکے، بات ختم۔ مگر نہیں، ساری بات ہی یہی ہے کہ آزمائش کا مقصد اس کو پاس یا فیل کرنا نہیں ہے، ہمیں کچھ سکھانا ہے۔ ہم کبھی وہ فیل ہو کر سیکھتے ہیں، کبھی پاس ہو کر۔ داؤد علیہ السلام کو جب اپنی کمی کا احساس ہوا تو وہ اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس آزمائش کے ذکر کے ساتھ ہی درجے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آزمائش ہوتی ہی درجوں کی بلندی کے لیے ہے، تو کسی کوتاہی کے باوجود ان کو اعلیٰ درجہ کیوں مل گیا؟ آزمائش کے ذکر کے فوراً بعد درجے کا ذکر ظاہر کرتا ہے کہ یہ درجہ ان کی توبہ سے منسلک ہے۔
یعنی احمد شفیع، اگر ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں مگر سبق سیکھ لیں اور توبہ کر لیں تو ہمیں پاس ہونے جیسا درجہ مل جاتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم اچھے آدمی ہو، میں نہیں ہوں، سمپل۔ سعدی ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دروازہ زور سے کھلا تو ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ تینوں تیزی سے اندر آ رہے تھے۔ چلو بی بی نے بلایا ہے۔ ایک جھک کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ احمد نے چونک کے سعدی کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تجربہ بولتا ہے، اور سر کو خم دیا۔ احمد نے گہری سانس لی اور خود کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ میری شناخت کے پتھر میں شکل باقی ہے، میرے وجود کے ذروں میں زندہ ہے کوئی۔ رات گہری مہیب سی اس ہوٹل بلڈنگ کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ زمین سے 2 منزلیں نیچے اس لفٹ میں زمر ایک کونے میں اکڑوں بیٹھی تھی۔ بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے اور ٹھوری ان پہ جما دی تھی۔ چہرہ زرد تھا، نظریں پانی کی دھار پہ لگی تھیں۔ فرش پہ 1-2 انچ جتنا گہرا پانی جمع ہو چکا تھا۔ اس کا لباس بھیگ رہا تھا مگر اب وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس دھار کے بہتے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹپ ٹپ وہ گویا اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیرتی، ناخن دانتوں میں دباتی۔ وہ خوفزدہ تھی، ہراساں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کوئی ایسی شے نہ تھی جس کے سہارے وہ اوپر چڑھ جاتی اور انگریزی فلموں کی طرح لفٹ کا ڈھکن کھول لیتی۔ وہ بس ساکن بیٹھی تھی، سانسیں گن رہی تھی۔ قصر کاردار اس وقت رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں کہیں مدھم بتیاں جلتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فارس سڑک پہ رکی کار کے ساتھ کھڑا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ اور سرد سا تھا۔ دفتر گیٹ کھلا اور کوئی باہر آتا دکھائی دیا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، نیند سے پر آنکھیں لیے نوشیروان ادھر ادھر دیکھتا سامنے آیا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ فیونا نے مجھے اٹھایا کہ فارس تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑا ہوا تو چہرہ چاند کی روشنی میں واضح ہوا۔ شیرو حیران اور الجھا ہوا لگتا تھا۔ دیکھو، اگر تم مجھے مارنے آئے ہو تو یاد رکھنا عدالت تم پر۔ اس کے سنگین تاثرات دیکھ کر شیرو نے احتیاط سے بات شروع کی۔ ہاشم نے زمر کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ چبا چبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ شیرو گنگ رہ گیا۔ کیا؟ تمہارے بھائی نے زمر کو کہیں بلوایا ہے میرے دھوکے میں، اور وہ چلی گئی ہے اور اس کا اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ اسے مار دے گا صرف مجھے اذیت دینے کے لیے۔ تم میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم لوگ مشہور ہو۔ ہاشم بھائی کبھی… فارس نے جھٹکے سے اس کو گریبان سے پکڑا اور گاڑی سے لگایا۔ بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ ایک دم اس جارحیت پہ ڈر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے سچ میں نہیں پتا۔ فارس نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ مجھے پتہ کر کے دو، ہاشم کے پاس جاؤ اور مجھے پتہ کر کے دو۔ وہ اس وقت آفس میں ہے، اس کے فون کے سگنلز وہیں کے آ رہے ہیں۔ شیرو کو چند لمحے لگے بات سمجھنے میں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، تم لوگ اپنے مسئلے خود سنبھالو۔ اب کہ وہ درستی سے ہاتھ جھلا کے بولا تھا۔ نوشیروان، فارس نے بہت ضبط سے اس کو مخاطب کیا، تم نے اگر کچھ نہ کیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ مجھے کورٹ میں پراسیکیوٹ کر رہی ہے، ان کی وجہ سے میں مرنے جا رہا ہوں۔ میں ان کی مدد کیوں کروں گا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں بھائی کو دھوکہ دوں گا اور تمہارے ساتھ مل جاؤں گا تو بھائی مجھے چھوڑ دے گا؟ بھائی مجھے جان سے مار دے گا، وہ برہمی سے بولا اور سر جھٹک کر واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آخر میں تم نے مرنا ہی ہے تو کسی کے اقدام قتل کے جرم میں مرنے سے بہتر کسی کی جان بچا کر مرنا نہیں ہے کیا؟ اس اندھیری رات اور سڑک پہ آگے بڑھتے شیرو کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ بالکل سن رہ گیا، گویا پتھر کا ہو گیا ہو۔ اگر تمہیں مرنا ہی ہے تو کیا تم کسی لوزر کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ساری عمر ایک لوزر رہو گے یا تم واقعی اپنے نام جیسا بننا چاہتے ہو؟ کیا تم نوشیروان ہو، ہیرو، سپر ہیرو کی طرح مرنا چاہو گے شیرو؟ اگر مرنا ہی ہے تو کیا تم اس زمر کے لیے مرنا چاہو گے جس نے تمہیں تمہارے کمپلیکسز سے نکال کر دنیا کے سامنے اٹھ کھڑا ہونا سکھایا؟ کیا تم اس زمر کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہو گے جو اس سب میں تمہارے کیس کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے؟ کسی خواب کسی کیفیت میں نوشیروان اس طرف واپس گھوما۔ ٹکر ٹکر وہ فارس کا چہرہ دیکھے گیا جو اس وقت بہت دکھی نظر آ رہا تھا۔ چاندی ذرا اندھیر ماحول میں اداسی کا رنگ گہرا ہوتا گیا اور نوشیروان اورنگزیب کاردار نے خود کو کہتے سنا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ 2 آپشنز ہیں تمہارے پاس۔ وہ چند قدم طے کر کے اس کے سامنے، بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تو شیرو نے دیکھا اس کی آنکھیں سرد تپش سے بھری تھیں اور چہرے پہ بلا کی سختی تھی۔ یا تو میں تمہیں گن پوائنٹ پہ اپنے ساتھ لے جاؤں اور ہاشم سے کہوں کہ زمر کو چھوڑ دے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ تم مجھے اغوا کر کے نہیں لے جا سکتے، وہ ششدر سا بولا تو آواز حلق میں پھنسی۔ لے جا سکتا ہوں،
مگر لے کر نہیں جاؤں گا کیونکہ ہاشم پھر بھی اسے مار دے گا۔ کوئی بھی مغوی کو زندہ واپس نہیں کرتا کہ وہ جا کر پولیس کو بیان دے دے اور بدلے میں مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، اور زمر یہ کبھی نہیں چاہے گی۔ اس لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم میری مدد کرو، ہاشم کے پاس جاؤ اور پتہ چلاؤ کہ وہ کدھر ہے، مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ اور پھر میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ نوشیروان، تمہارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہاشم نے اسے نقصان پہنچایا تو خدا کی قسم میں تمہارے اس محل کو آگ لگا دوں گا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، اس کا چہرہ اذیت سے پر تھا۔ شیرو اسے یک ٹک دیکھے گیا، فیصلہ کرنا زیادہ مشکل تو نہ تھا۔ ایک بے کسی کا جال ہے پھیلا چار سو، ایک بے بسی کی دھند ہے دل سے نگاہ تک۔ ہاشم کاردار کے آفس میں نیم اندھیر تھا، 2 کمپیوٹرز کی اسکرین روشن تھی اور ہاشم ٹیک لگائے بیٹھا سرد مہری سے اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ لفٹ کے کونے میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، خوفزدہ سہمی ہوئی، پانی سے بھیگتی۔ اس کے پاؤں تقریباً ڈوب گئے تھے، موبائل گھٹنوں کے گرد لپیٹے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا اور پرس بھیگنے سے بچانے کو گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ سر، پانی کا فلو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح تو اسے ڈوبنے میں گھنٹہ لگ جائے گا۔ رئیس نے اسے پکارا۔ ہاشم نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلایا۔ اوہ، اسی طرح چلنے دو، یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ میں بعد میں یہ ویڈیو فارس کو دکھا دکھا کر پاگل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ محظوظ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، بس پرتپش نگاہیں اسکرین پر گاڑے ہوئے تھا۔ انتقام کی آگ تھی کہ بجھائے نہ بجھتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ ہاشم نے سر اٹھایا، پھر لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ چوکھٹ پہ آپی کھڑی تھی، حیران، الجھی ہوئی۔ ہاشم، کیا ہوا ہے؟ فارس کہاں ہے؟ وہ ایک قدم آگے آئی، ہاتھ ہنوز ڈور ناب پہ تھا۔ رئیس اٹھا اور ایک کرسی اٹھا کر سامنے رکھی، گویا اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا ہو۔ ہر حرکت، ہر جنبش گویا طے شدہ تھی۔ وہ الجھن سے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ آؤ ریڈ، تمہارے لیے تو سجائی ہے یہ بساط، تم بھی تو دیکھو کہ وہ کتنا جرری مرد ہے۔ وہ متحیر سی کھڑی رہی، نیم اندھیر آفس کو کونے میں اونچی میز پہ رکھا روشنیوں سے جگمگاتا ایکویریم، اسکرینز کی نیلی روشنی سے دمکتے ہاشم اور رئیس کے چہرے۔ ماحول عجیب پراسرار سا تھا اور آپی کے قدم جم گئے تھے۔ پھر بدک وہ آگے بڑھی، قدم قدم اٹھاتی ہاشم کے قریب آ کھڑی ہوئی، چہرہ اسکرین کی طرف موڑا، آنکھیں چمبے سے سکڑیں، ذرا جھک کر دیکھا، یہ کون ہے؟ دیکھو، وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ زمر ایک لفٹ میں قید ہے اور وہ لفٹ جلد ایکویریم بننے جا رہی ہے، مگر وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ یہ تماشا آخر تک دیکھو۔ یہ بیچاری عورت اس کا آخری سانس تک انتظار کرے گی، مگر وہ نہیں آئے گا۔ اس کی ساری بہادری، اس کی ساری جرأت مندی اور دلیری آج تم دیکھ لو گی۔ بیٹھو نا ریڈ، کھڑی کیوں ہو؟ آبدار کی نظریں اسکرین پہ ساکن ہو چکی تھیں، گویا پتلیاں حرکت کرنا بھول گئی ہوں۔ بدک ان بے یقین نظروں کا رخ اس نے ہاشم کی طرف پھیرا۔ تم پاگل ہو چکے ہو؟ وہ اسے واقعی اس وقت ذہنی مریض نظر آ رہا تھا۔ عجیب بات ہے نا ریڈ، مگر پاگلوں نے اس دنیا کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، ذہین لوگوں نے پہنچایا ہے۔ سارے بم، سارے ہتھیار، ساری جنگیں، یہ سب ذہین لوگوں کے ذہنوں کی کارستانی ہے۔ بیٹھو اور تماشا دیکھو۔ وہ شل سی کرسی کے کنارے بیٹھ گئی، لب ادھ کھلے تھے اور اسکرین پہ جبھی آنکھیں پلک تک نہ جھپک پا رہی تھیں۔ تم اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے فیصلے آسان کرنے کے لیے، ان کی اصلیت تمہیں دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد تم اس پہ کبھی اعتبار نہیں کر سکو گی۔ وہ کبھی اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آبدار آہستہ آہستہ آبدار کا ذہن جاگنے لگا، اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ تم واقعی سے مار دو گے، صرف فارس کو نیچا دکھانے کے لیے؟ میرے اس کی طرف بہت سے حساب نکلتے ہیں، میں سب کو ایک ہی دفعہ میں بے باک کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس کے خاندان سے آخری بدلہ لے رہے ہو، اگر زمر کو کچھ ہوا تو؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتی کہہ رہی تھی، وہ سب مر جائیں گے، مگر فارس اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ بدلہ لے گا۔ وہ ٹیک لگائے مطمئن سا بیٹھا تھا۔ کیا تمہارے خیال میں اسے بدلہ لینے کے قابل چھوڑوں گا؟ اس کی آواز کی سنگینی آبدار کی ہڈیوں تک کے اندر تک سرد لہر دوڑ گئی۔ تم ایک تیر سے اپنے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تباہ و برباد؟ اس کی آواز میں دکھ سا ابھر آیا، پھر جیسے وہ نیند سے جاگی، شل ذہن بیدار ہونے لگا۔ اس نے ہاشم کی طرف چہرہ گھمایا۔ ایسے مت کرو، وہ اچھی عورت ہے۔ زمر، اس کے ساتھ یہ مت کرو۔ اچھا، میرا خیال تھا تم اس کو ناپسند کرتی ہو۔ وہ محظوظ ہوا تھا، اس نے بہت سے ذہنی مریض دیکھے تھے، یہ ان سے بھی الگ لگ رہا تھا۔ ہاشم، یہ مت کرو پلیز، تم اس کو نہیں مار سکتے، لفٹ کھول دو، اسے نکالو۔ وہ منت کرنے کے انداز میں آگے بڑھی کہ خود کی بورڈ پہ کچھ دبائے۔
اسے نہیں معلوم کیا مگر کچھ دبا دے، لیکن ہاشم نے کوہنی سے پکڑ کر اسے واپس کرسی پہ بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو۔ وہ غرایا تھا اور وہ سہم گئی۔ تنفس تیز ہو گیا۔ ہاشم پلیز۔ پھنسی پھنسی سی آواز حلق سے نکلی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے چھوڑ دو، یہ تو تمہارے فارس غازی پہ منحصر ہے۔ کہاں ہے وہ آبدار؟ کیوں نہیں آیا وہ؟ کیا اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ساتھ ہی اس نے رئیس کو اشارہ کیا جو سامنے گونگوں بہروں کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا اور کی بورڈ پہ کیز دبانے لگا۔ وہ زمر کے نمبر کی لوکیشن آن کر رہا تھا۔ مورچال میں حنین دل مسوز کر بیٹھی تھی، لاؤنج پہ پیر اوپر کیے، بار بار آنسو صاف کرتی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ہاتھ میں زمر کا انکرپٹڈ فون تھا جس سے وہ بار بار فارس اور سعدی کو کال کرتی تھی۔ کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ تبھی نوٹیفیکیشن کی آواز آئی۔ وہ چونک کر میز کی طرف جھکی۔ کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر زمر کے فون کی لوکیشن، جو پہلے مختلف جگہوں پہ بکھری نظر آ رہی تھی، اب صرف ایک جگہ پہ موجود تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ جلدی سے فون پہ ٹائپ کرنے لگی۔ یہ وہ فون تھا جو انکرپٹڈ تھا، اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمر کے فون کی لوکیشن مل گئی ہے، وہ آپ کی پرانی یونیورسٹی میں ہے۔ اندھیر سڑک پہ وہ کار دوڑا رہا تھا، ساتھ ہی مسلسل اندر ابلتے غصے کو جھٹک کر دماغ کو آلودہ ہونے سے بچاتا تھا۔ وہ اور زمر ایک دفعہ پھر ہاشم کی بساط کے مہرے بن گئے تھے اور وہ ان کی ڈوریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، یا شاید کئی دفعہ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے مار کھا جاتا تھا، مگر آج نہیں۔ آج وہ زمر کو تو کچھ نہیں ہونے دے گا، آج وہ ہاشم کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جیب میں رکھا بھدا موبائل بجا تو اس نے چونک کر کار آہستہ کی۔ وہ کتنی دیر سے بج رہا تھا اس نے خیال نہیں کیا تھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا، حنین کا پیغام تھا۔ ایک دم اس نے بریک لگائی اور پھر فون فرنٹ سیٹ پہ ڈالتے کار کا رخ موڑا۔ اسے لائبریری جانا تھا۔ یونیورسٹی کی لائبریری، وہ یادگار جگہ تھی ان دونوں کے لیے۔ نیم اندھیر آفس میں وہ تینوں اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ آپ بھی ہراساں نظر آتی تھی۔ اسکرین کے منظر سے زیادہ وہ بار بار ہاشم کا چہرہ دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ وہ ایسا شفاق تو نہ تھا، ایسا اب نارمل بھی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہوتا جا رہا تھا؟ تبھی باہر آوازیں آئیں، شور سا اٹھا جیسے کوئی گارڈ سے بحث کر رہا ہو۔ رئیس چونک کر اٹھا، ساتھ ہی اسکرین کو بھی دیکھا۔ فارس نہیں ہو سکتا، اس کے موبائل کے جی پی ایس کے مطابق وہ تو لائبریری جا رہا ہے۔ رئیس عجلت میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ ہاشم چونکا، سامنے نوشیروان کھڑا تھا۔ شیرو، کیا ہوا؟ ہاشم جگہ سے اٹھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ نوشیروان ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا، آنکھیں ہنوز خوابیدہ تھیں اور منہ دھوئے بغیر آ گیا تھا غالباً، بس الجھا ہوا لگتا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تم ادھر کیسے؟ ہاشم کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی طرف آ گیا۔ آبدار ذرا سا اسکرین کی طرف جھکی۔ کوئی ایسی کمانڈ جو وہ دبا سکے، لفٹ کا دروازہ کھولنے کو؟ مقابل بیٹھا رئیس کنگھارا اور پستول جیب سے نکال کر میز پر رکھ دیا۔ آپ بھی سست سی پڑ کے واپس پیچھے کو ہو گئی۔ کیا آپ نے واقعی ڈی اے کو زمر کو غائب کروا دیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ فارس نے۔ وہ گھر آیا تھا، گارڈ نے نہیں بتایا؟ اس نے نقصان تو نہیں کیا کوئی؟ ہاشم تیزی سے بولا۔ ممی ٹھیک ہے اور سونی؟ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مضطرب ہوا۔ اوہو بھائی، سب ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے باہر بلایا تھا، کہہ رہا تھا میں زمر کو بچانے کے لیے اس کی مدد کروں، آپ سے پوچھوں کہ وہ کہاں ہے اور اس کو بتا دوں۔ وہ اکتا کر کہتا آگے آیا اور جھک کر اسکرین کو دیکھا۔ آنکھوں میں چونکنے کا تاثر ابھرا۔ یہ لفٹ میں بند ہے، یہ کیسے کیا آپ نے؟ نوشیروان درست کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ رئیس جلدی سے فارس کی لوکیشن چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر پہلے وہ واقعی ان کے گھر والے علاقے میں موجود تھا۔ اور کیا کہا اس نے؟ ہاشم سنجیدگی سے پوچھتا واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ یہی کہ اگر میں اس کی مدد کروں اور زمر کو بچا لوں تو وہ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں گے۔ وہ جھک کر غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ آؤچ! مگر اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے، یہ واقعی مر جائے گی کیا؟ تم نے اس کو کیا کہا؟ ہاشم نے اسپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ وہ اپنی شکل گم کر لے، کیونکہ مجھے اس عورت کو بچانے میں دلچسپی نہیں ہے جو کورٹ میں مجھے پراسیکیوٹ کر رہی ہے۔ وہ چلا گیا۔ مگر بھائی، وہ الجھن سے سیدھا ہوا، اس کو مار کے ہمیں کیا ملے گا؟ زمر مر جائے گی، فارس جیل چلا جائے گا۔ سعدی کے لیے ایک اور پلان ہے میرے پاس۔ ان کا خاندان ایک دفعہ پھر الٹ پلٹ ہو جائے گا اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے، سمپل۔ وہ اب گہرا سانس لے کے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ گڈ۔ کہاں ہیں یہ ویسے؟ کل کی نیوز میں دیکھ لو گے، وہ تلخی سے بولا۔ شیرو واٹ ایور کہہ کر سیدھا ہوا اور کندھے اچکائے۔ پھر آبدار پہ نظر پڑی تو چونکا۔ آپ بھی انوالوڈ ہیں؟ واو! میں نہیں انوالوڈ، وہ چبا چبا کر بولی اور ایک ملامتی نظر ہاشم پہ ڈالی۔ شیرو نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ میں ذرا فریش ہو لوں۔
ذرا سا خسیا کر بولا، بالکل۔ ہاشم نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ شیرو باہر نکل گیا، راہداری عبور کی اور اپنے پرانے آفس میں آیا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے باتھ روم میں داخل ہوا۔ یہ دروازہ بھی مقفل کیا اور جیب سے فون نکالا، پھر ایک نمبر ڈائل کر کے اسے کان سے لگایا، ساتھ ہی بے چینی سے سنک کے اوپر آئینے پہ خود کو دیکھا۔ اس کو اپنا چہرہ سخت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ بولو فارس۔ یو شیور تمہارا یہ نمبر ٹریس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دوسرا تو ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم بتاؤ وہ کیا جو میں نے کہا تھا؟ ہاں، میں آفس آیا ہوں۔ بھائی کو بتایا تمہارے آنے کا؟ جو تم نے کہا وہ بھی، مگر وہ الجھا۔ اس طرح تو وہ مجھ پہ شک کرے گا نہیں؟ یہ ضروری تھا، ورنہ وہ اچانک تمہارے بغیر وجہ کے آنے پہ شک کرتا۔ بتایا اس نے وہ کدھر ہے؟ نہیں، آبدار بھی یہی ہے۔ بھائی نے زمر کا مجھے نہیں بتایا، مگر وہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، سی سی ٹی وی کی لائیو فیڈ میں۔ فارس نے جھٹکے سے بریک لگائی، سارا جسم دہل کر رہ گیا۔ کیا؟ کدھر ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ کسی لفٹ میں ہے، اور اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے۔ وہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، خوفزدہ سی۔ شیرو نے جھرجھری لی، اگر تم نے اسے نہ نکالا تو وہ مر جائے گی ڈوب کر۔ کیسی لفٹ؟ کوئی نشانی، کوئی سائن؟ دو طرف مرر لگے ہیں، آئینے، اور بیک پر براؤن سی وال ہے، اور کچھ نہیں سمجھ آیا۔ میں اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ وہ تلخ ہو گیا۔ کچھ اور سمجھ آئے تو بتانا، اور میرے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے تم، اپنے اور اپنے بھائی کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تلخی سے بولا تھا اور فون بند کر دیا۔ شیرو نے سر جھٹکا، فون جیب میں ڈالا اور منہ دھونے لگا۔ وہ واپس آیا تو سب اسی طرح بیٹھے تھے۔ آپ بھی کہہ رہی تھی میں اس کو پسند نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتی، مگر یہ وحشیانہ سلوک، ہاشم ایسا مت کرو پلیز، وہ منت کر رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے ابھی، تم بھی تو دیکھو کہ وہ کتنا قابل ہے۔ میرے لیے اسے اپنی انگلیوں پہ نچانا کبھی مشکل نہیں رہا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا، مگر وہ تو آزاد گھوم رہا ہے، ہمارے گھر تک آ گیا ہے۔ شیرو کرسی سنبھالتے ہوئے بولا تھا، وہ زمر کو ڈھونڈ لے گا پھر۔ ہاشم نے کوفت سے اسے دیکھا۔ تم گھر جا سکتے ہو، اب مجھے نیند نہیں آئے گی اور میں یہ تھیٹر مس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اطمینان سے رئیس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ سو فارس اسے کیوں نہیں بچا سکے گا؟ سرسری سا پوچھا۔ کیونکہ سر، اسے منسٹری کے ایک آفس سے غیر قانونی طور پر فائلز نکالتے ہوئے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم رات گہری ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ وہاں سے نکل گیا۔ پلان بی، وہ اب لائبریری جا رہا ہے، وہاں پولیس کی ایک وین اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ وہاں سے گرفتار ہو جائے گا۔ شیرو کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسکرین پہ وہ فارس کی لوکیشن دیکھ سکتا تھا، جی پی ایس سگنل سڑک پہ آگے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نوشیروان نے بظاہر واؤ کہتے ہوئے پہلو بدلا۔ اب وہ کیسے دوبارہ اپنے آفس جائے اور اسے فون کرے؟ سر، آپ اپنا فون مجھے دے دیں۔ رئیس نے ایک دم اسے مخاطب کیا تو وہ چونکا، مگر کیوں؟ کیونکہ آپ فارس سے مل کر آئے ہیں۔ وہ آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کو ٹیگ یا بگ کر سکتا ہے، اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے مجھے آپ کے تمام گیجٹس لینے ہوں گے۔ مس آبدار کا فون بھی ہم نے انٹرنیٹ پر لے لیا تھا۔ اوکے، بظاہر بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے فون میز پہ رکھ دیا۔ رئیس اسے اٹھا کر باہر چلا گیا۔ وہ لاکڈ تھا اور شیرو کال ریکارڈ مٹا چکا تھا۔ اب نوشیروان دیکھی رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور فارس کو لائبریری تک جاتے اور ایک اور پھندے میں پھنستے دیکھنے پہ مجبور تھا۔ ہاشم اب اسکرین کو دیکھ رہا تھا، ارد گرد سے بے نیاز منتقم آنکھیں گویا اسکرین پہ چبھ رہی تھیں۔ آپ بھی صدمے سے اور ترہم سے زمر کو بار بار دیکھ رہی تھی، گود میں رکھے ہاتھ بے بس بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ زمر اسی طرح لفٹ کے کونے میں بیٹھی تھی، گٹھری بنے سمٹی ہوئی، ٹھنڈے پانی میں اس کا آدھا وجود ڈوب چکا تھا، مگر جائے تو جائے کہاں؟ سو بیٹھی رہی، پرس اور موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے دروازے پہ بند ہتھیلی مار دیتی، چند آوازیں بھی لگاتی، مگر اندھیر پارکنگ ایریا میں رات کے اس پہر کسی نے نہیں آنا تھا غالباً۔ ساری زندگی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح گھوم رہی تھی، گونگی بہری فلم، ٹوٹے پھوٹے سین۔ وہ فارس کو کتنی اذیت دیتی تھی، اس سے کتنی تلخی سے پیش آتی تھی، ساری بری باتیں یاد آ رہی تھیں، ساری اچھی باتیں بھول گئی تھی۔ وہ موبائل روشن کر کے دیکھنے لگی، SOS ایمرجنسی کالنگ، کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گیلری کھولی، اپنی اور فارس کی نئی پرانی تصویریں دیکھیں، سادی، حنین، مور چال۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، سگنل ہنوز بند تھے، ایمرجنسی کال تک نہ جاتی تھی۔
नोटिफिकेशन बार नीचे किया तो ज़रा ठहरी। वाईफाई का बटन आतन ऑन था। इसने इसे ज़ोर से दबाया तो वाईफाई का खाना खुल गया। मोबाइल असर नो करीबी वाईफाई नेटवर्क्स को ढूंढने लगा। जुमर के दिल की धड़कन तेज हुई। सर उठा के ऊपर देखा, कैमरा इसे ही देख रहा था। इसने मोबाइल जरा तिरछा करके पकड़ लिया। दफ्तर फ़ोन से इतला दी। करीब में एक नेटवर्क ऑन था। शायद कोई अपनी कार में कोई 3G डिवाइस रखे हुए था जो ऑन थी और इसके सिग्नल लिफ्ट तक आते थे। इसने इसे दबाया। पासवर्ड वो कपकपाती उंगलियों से टाइप करने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। यही सबसे कॉमन पासवर्ड था। गलत निशान उभरा। इसने लब काटते हुए 1 से 9 और फिर 1 से 10 तक गिनती लिखी। गलत। दिल बार बार डूब रहा था, डूब कर उबर रहा था। पानी इसके घुटनों तक आ गया था और आंखों से पानी वैसे भी बह रहा था। पाकिस्तान। इसने दूसरा सबसे कॉमन पासवर्ड टाइप किया। गलत। मगर वो थकी नहीं, बार बार टाइप करती रही। अल्फाज, हिंसे, अपने घर वालों के नाम, यूं ही बेकार में। जुमर को ये मालूम नहीं था कि इस वाईफाई कनेक्शन के नाम में जो 12 हिंसे लिखे थे वो ही इसका पासवर्ड थे। हुनैन लाउंज में उदास सी बैठी थी। एक ही पोजीशन में पाँव रखने के बायस वो सुन्न हो गई। वो स्क्रीन को देखते हुए मुसलसल नाखून दांतों में दबाकर कुतरे जा रही थी। वहाँ जुमर की लोकेशन लिखी दिखाई दे रही थी। इसने दूसरी विंडोज में फार्स की लोकेशन चेक की। वो यूनिवर्सिटी के करीब था। इसे कुछ तसल्ली हुई। शुक्र है वो इस काबिल थी कि किसी के मोबाइल लोकेशन चेक कर सके और हालात का अंदाज़ा कर सके, वरना तो मारे टेंशन के इसका बुरा हाल हो जाता। और यकदम वो ठहर गई। एक कोंदा सा जहन में लपका। इसने तेज़ी से फ़ोन उठाया। कॉल मिलाई। क्या हुआ ना? वो ठंडे से अंदाज में बोला था। मामू, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कोई गड़बड़ है। देखें, पहले हमें जुमर की लोकेशन नहीं मिल रही थी, फिर अचानक से मिल गई, और अगर मुझे आपकी लोकेशन मालूम हो सकती है तो उनको भी हो सकती है। आप वहाँ ना जाएं। मैं वहाँ जा भी नहीं रहा। वो ठहर गई। हैं? क्यों? और इस बुलंदोबाला होटल के सामने टैक्सी से उतरते फार्स ने फ़ोन कान से लगाए, वॉलेट से चंद नोट निकालकर टैक्सी वाले को थमाए और आगे चलता आया। इसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं नज़र आता था, सिर्फ संजीदगी और ठहराव। क्योंकि मैं हमेशा इसके दाव में इसलिए फंस जाता हूँ क्योंकि मैं इसकी तरह नहीं सोचता। वो सिर्फ जुर्म करने का नहीं सोचता, वो कवर अप का भी सोचता है। जुर्म के बाद इल्ज़ाम किसके सर जाएगा ये तय कर रखता है। वो तेज़ तेज़ चलते हुए कह रहा था। पहले इसने सोचा कि वो शायरी के ज़रिए मुझे गिरफ़्तार करवा दे, लेकिन इसे अंदाज़ा था कि ऐन मुमकिन है मैं घंटे भर में छूट जाऊं, तो इसने यकीनन प्लान बी भी रखा होगा। अब वो चाहता है मैं यूनिवर्सिटी जाऊं, और मैं चला भी जाता अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड ना देख लेता। क्रेडिट कार्ड कहाँ से आ गया? मेरे बिल्स को वो अमूमन मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे गुमान होगा कि इतनी अफरा तफरी में मुझे अपना अकाउंट देखने का होश कहाँ होगा। मगर जुमर ने तुम्हें कहा था कि वो डिनर पे जा रही है। वो यकीनन किसी रेस्टोरेंट या होटल में गई होगी, लाइब्रेरी नहीं। और चंद घंटे पहले मेरे कार्ड से 2 दिन के लिए इस होटल में रूम बुक किया गया है जहां जुमर और मैं एक दफ़ा आए थे, और जो हारून उबैद की मलकियत है। वो होटल के दाखिली दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते तेज़ कदमों से चलता ही जा रहा था। और हाशम हमेशा हारून उबैद के होटल्स इस्तेमाल करता है, जैसे सादी भाई की दफ़ा किया था। वो जोश से बोली। बिल्कुल। और यकीनन आपने किसी के हाथ अपना फ़ोन यूनिवर्सिटी भिजवा दिया होगा क्योंकि वो मुसलसल इसी तरफ जा रहा है। वो स्क्रीन को देख कर बोली। ना सिर्फ फ़ोन बल्कि कार भी। तो आप जुमर को इतने बड़े होटल में कैसे ढूंढेंगे? क्या पता वो अब तक वहाँ ना हो। किसी ने बताया है कि वो लिफ्ट में है। और ये कहकर इसने मेरी नज़र में अपने सारे गुनाह धो दिए हैं। इसने मोबाइल बंद कर के जेब में डाला और दाखिले के दरवाजे के करीब आई। मेरा रूम बुक है, मुझे आने में देर हो गई। इसने शनाख्ती कार्ड निकालते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर से थके थके अंदाज में कहा। ना कोई रोक टोक, ना कोई पूछगछ। इसे अदब और खुशदिली से अंदर जाने दिया गया। अलबत्ता दाखिले के दरवाजे के करीब मौजूद गार्ड को इसकी शक्ल देखकर हैरत का झटका लगा था। लॉबी में दाखिल होते ही इसके कदमों में तेजी आ गई। वो रिसेप्शन की तरफ भागा। सिक्योरिटी ऑफिसर ने फौरन हथेली लबों तक ले जाकर कुछ कहा। होटल के कंट्रोल रूम में बैठे एहलकारों में से एक ने कान में लगा आला दबाकर गौर से सुना और फिर आगे को होकर कीबोर्ड पे बटन दबाए। स्क्रीन पे चौखटे उभरे। लॉबी और रिसेप्शन का मंजर और एक तरफ भागता गाजी। इसने बर्क रफ्तारी से फ़ोन उठाया। नीम अंधेर ऑफिस में वो सब खामोश बैठे थे। स्क्रीन पे लिफ्ट में नजर आती जुमर पानी में बैठी हुई थी, सुकड़ी सिमटी और मुसलसल मोबाइल पे बटन दबाई जा रही थी। पानी इसके कंधों से बाल्ट भर नीचे था और वो हाथ उठाकर मोबाइल ऊपर पकड़े हुए थी।
چہرے پہ آنسوؤں کے نشان تھے، جیسے ہر شے ختم ہو چکی ہو، اور وہ بار بار پاسورڈ ٹائپ کر رہی تھی۔ فوٹیج میں اتنا دکھائی دیتا تھا کہ وہ ٹائپ کیے جا رہی تھی، کیا یہ سمجھ نہ آتا تھا۔ یکدم اس کے ہاتھ سے موبائل پھسلا اور اس نے سنبھل کے اسے تھامنا چاہا، مگر وہ پانی میں ڈبکی کھا کر ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارے، بس سر بند دروازے سے لگا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ پرس، موبائل، سب ڈوب چکا تھا۔ پانی اب اس کے کندھوں کے قریب پہنچتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑی نہیں ہوئی، آنکھیں موندے زیر لب کوئی دعا پڑھنے لگی۔ میرے بعد میرے خاندان والے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ، میرے خاندان والے۔ یہ تو ہارون عبید کی ہوٹل لفٹ ہے نا؟ نوشیروان کو بالآخر یاد آ ہی گیا۔ آپ کو کیسے پتا تھا کہ وہ اسی لفٹ میں داخل ہوگی جس کو آپ لوگ کنٹرول کر سکیں گے؟ نہیں سر، ہم چاہتے تھے کہ وہ اوپر روم تک جائیں۔ ہم نے وہاں ان کو ہراساں کرنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے کر رکھے تھے۔ وہ فوراً بھاگتیں اور دونوں ایلیویٹرز کو مصروف پا کر اسی میں سوار ہو جاتیں۔ ان کو لگتا کہ وہ بچ جائیں گی، مگر ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ پہلے ہی اس لفٹ میں سوار ہو گئیں۔ تبھی فون کی بیل پہ وہ رکا اور موبائل کان سے لگایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ فارس غازی ہوٹل کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو کہیں اور جا رہا تھا، رئیس ششتر سا فون پہ بولا تھا۔ ہاشم لمحے بھر کو بالکل سن سا رہ گیا۔ پھر اس نے فون رئیس کے کان سے کھینچا۔ کہاں ہے غازی؟ فوٹیج مرر کرو ہمیں ہمارے سسٹم پہ۔ وہ غرایا تھا۔ آبدار نے پہلے اسے دیکھا، پھر نوشیروان کو۔ شیرو آگے ہو کر بیٹھا تھا، دم سادے۔ آبی کو دیکھتے پا کر نظریں چرا گیا۔ وہ اسے چند لمحے دیکھے گئی، پھر رخ موڑا۔ اسکرین پہ وہ لابی عبور کرتا نظر آ رہا تھا، دائیں سے بائیں بھاگتا۔ وہ ایک طرف جاتا، پھر دوسری طرف۔ ہاشم سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ فون کان سے لگا تھا۔ سنو، اسے نہیں معلوم کہ وہ لڑکی کدھر ہے۔ تماشا نہ بننے دینا، کیونکہ بعد میں مرڈر کیس بنے گا تو کور اپ بھی کرنا ہے۔ آرام سے اپنے سیکیورٹی آفیسرز لے کر جاؤ اور اس کو ڈیٹین کر لو۔ بس چند منٹ کے لیے اسے قابو میں رکھو، پھر چھوڑ دینا۔ مگر اسے پتہ کیسے چلا کہ زمر کہاں ہے؟ شیرو سرسری سا لہجہ بنا کر بولا۔ آبی ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے فون نیچے کر کے چھمبے سے کہا، ہو سکتا ہے زمر نے گھر سے نکلتے ہوئے کسی کو بتایا ہو۔ بہرحال وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کسی کے ہاتھ اپنا موبائل یونیورسٹی بھجوا کر خود یہاں آیا ہے۔ لیکن اتنے بڑے ہوٹل میں وہ اسے اتنی جلدی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ پھر فون کان سے لگایا۔ وہ سیکیورٹی کی مدد مانگے گا، کنٹرول روم کے کیمروں تک رسائی چاہے گا۔ اس کو روک کر رکھ لینا۔ وہ تیز تیز ہدایات دے رہا تھا۔ چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا، مگر وہ ہار نہیں مانے گا۔ یہ طے تھا، آج وہ فارس کو کچھ نہیں کرنے دے گا۔ سر، میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے۔ رئیس اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سیکیورٹی سے مدد مانگ بھی نہیں رہا۔ واپس ہوٹل کی لابی میں آؤ تو روشنی اور فانوسوں سے مکمل روشن تھی۔ اونچی چھت، مرمری فرش اور درمیان میں فوارہ۔ آگے پیچھے ٹہلتے لوگ۔ غالباً وہاں کوئی کنسرٹ ہو رہا تھا اور ابھی ختم ہوا تھا تو رش کافی تھا۔ فارس پہلے ایک رخ سے دوسرے رخ تک دوڑا، پھر واپس آیا۔ اب وہ لابی کے وسط میں کھڑا تھا، نگاہیں تیزی سے چاروں طرف دوڑاتے۔ اس نے لمحے بھر میں دیکھ لیا تھا کہ دور کھڑے سیکیورٹی اہلکار اسی کو دیکھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ زمر کے پاس وقت کم تھا، اسے جو کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ سنو، میری بات سنو۔ وہ کنسرٹ سے لوٹتے لڑکوں کے ایک گروپ کی طرف بڑھا، ایسے کہ اس کی سانس پھولی تھی، چہرے پسینے سے شدید تر پریشان لگتا تھا۔ اپنے اپنے موبائل پہ سر جھکائے گزرتے لڑکے چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میری بیوی لفٹ میں پھنس گئی، اس کی کال آئی ہے، واٹر لائن پھٹ گئی ہے، اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے اور یہ ہوٹل والے مدد نہیں کر رہے۔ پلیز سنو، رکو، میرے ساتھ چلو، بات سنو۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ قریبی گزرتے لوگوں سے بھی التجا کر رہا تھا، چلا چلا کر۔ بہت سے چہرے مڑے، بہت سے قدم اس کی طرف اٹھے، چند لپکے، چند دوڑے۔ اوہ گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ کہاں ہے آپ کی وائف؟ وہ کن اکھیوں سے دیکھ سکتا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ایک دم سے لابی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ جیسے وہ اس طرف دوڑا جہاں لفٹس لگی تھی، انسانوں کا ایک ریلا اس کے ساتھ بھاگا۔ کوئی ریسکیو کو کال کرے، میں کر رہی ہوں، آپ لوگ ادھر جائیں۔ شور، آوازیں، بہت کم لوگ تھے جو بیٹھے رہے یا دیکھتے رہے، مگر ایک رش سا تھا جس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی، جو اپنے موبائل اور ہینڈز فری جیبوں میں اڑستے فکر مندی سے اس کی طرف دوڑے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ کا راستہ رک گیا، کسی کو دھکے لگے، کسی کو ٹھڈا آیا، کوئی کچن کی طرف بھاگا کسی اوزار کی تلاش میں، کوئی آگ بجھانے والا آلہ اٹھا لایا۔ فارس دوڑتے ہوئے لفٹس کی طرف آیا تھا۔ کون سی لفٹ میں ہے وہ؟ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تیز تنفس اور دھڑکتے دل کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ انہی میں سے کوئی ہے۔ ایک لفٹ کو نیچے بلانے کا بٹن دبایا، پھر دوسری کی طرف بھاگا، پھر تیسری کی طرف، سب کو نیچے بلایا۔ لوگ آگے پیچھے جمع ہو گئے، کسی نے پولیس کو بلایا، کسی نے فائر بریگیڈ کو۔
ہوٹل کے ریسکیو کے اہلکار جو ہاشم کے احکامات تلے نہیں تھے، اطلاع ملنے پہ لفٹس کھولنے کا سامان لے کر اپنے آفس سے باہر کو دوڑے، اور وہ اتنے رش اور شور میں کھڑا ان تینوں لفٹس کے باری باری نیچے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دفتن یکے بعد دیگرے 2 دروازے کھلے، پہلی دوسری، وہ ٹھیک تھی۔ تیسری لفٹ کی بتی جلی تھی، وہ B2 پہ تھی مگر اوپر نہیں آ رہی تھی۔ یہی ہے B2، کہاں ہے B2؟ وہ مڑ کر چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کسی نے بیسمنٹ کا بولا تو وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا، بہت سے نوجوان اس کے ساتھ بھاگے۔ سیکیورٹی اہلکار بے بسی سے کھڑے دیکھتے رہے۔ وہ سکرین پہ یہ مناظر دیکھتے ہوئے ہاشم کی رنگت بالکل سیاہ پڑ گئی تھی۔ وہ چپ تھا، بالکل چپ۔ رئیس چلا کر فون پہ ہدایات دے رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریسکیو اہلکار ہر وقت ایسی ٹریجڈیز کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کہیں کہ وہ لفٹ میں پھنسی لڑکی کو بچانے نہ جائیں۔ یہ کہنے پہ وہ رکیں گے تو نہیں، البتہ ہم پہ شک کریں گے۔ ان کے کام میں تاخیر ڈالنے کی کوشش کرو، رئیس بے بسی سے کہہ رہا تھا، بار بار خائف نگاہ ہاشم پہ بھی ڈالتا جس کی خاموش نظریں اسکرین پہ گڑی تھیں۔ سر، پولیس کو بلایا گیا ہے، ہوٹل کی سیکیورٹی ٹیم کے درجنوں ممبران موجود ہیں ادھر، اور وہ سب تو ہمارے ساتھ نہیں ملے ہوئے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے فون رئیس کے کان سے کھینچا اور سختی سے اس میں بولا، وائپ آؤٹ کرو ساری ویڈیوز، ثبوت، ریکارڈز، کالز ریکارڈ سب کلین کرو، جلدی۔ یس سر۔ اور اس نے فون میز پہ پھینک دیا۔ پرتپش نظریں اسکرین پہ جمی تھیں اور تنفس تیز ہو رہا تھا۔ فارس دھڑکتے دل کے ساتھ تیز سینے پھلانگ رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے بہت سے مناظر گھوم رہے تھے مگر وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا، وہ اسے بچا لے گا اور وہ وقت پہ پہنچ جائے گا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اس شور شرابے میں بہت سے نوجوان ملازم سیکیورٹی گارڈز اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مگر وہ کسی کا نہ انتظار کر رہا تھا نہ جواب دے رہا تھا۔ دیوانہ وار سینے پھلانگتے ہوٹل کی سب سے نچلی بیسمنٹ میں داخل ہوا۔ وہاں طویل اور نیم اندھیر پارکنگ ایریا تھا، ایک کونے میں لفٹس لگی تھیں۔ وہ ان کی طرف دوڑا۔ تیسرے نمبر کی لفٹ کے دروازے پکے بند تھے، جڑے ہوئے، یوں لگا جیسے قدیم وقتوں کا کوئی زندان ہو۔ وہ اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا، اسے دھڑدھڑایا۔ زمر وہ زور سے چلایا، آواز میں کپکپاہٹ تھی، خوف تھا۔ دوسری جانب خاموشی تھی، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہیں۔ وہ دیوانہ وار دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ زمر، جواب دو، زمر۔ اس کے ہاتھ سرخ پڑ رہے تھے اور وہ لوہے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ لوگ قریب آ چکے تھے، رش کے درمیان سے راستہ بناتے ریسکیو اہلکار آئے اور اسے ہٹانا چاہا تاکہ وہ دروازے کو مشینری کی مدد سے کھول سکے۔ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پرے دھکیلنا چاہا مگر وہ کندھا جھٹک کر مڑا اور ریسکیو اہلکار کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا، یہ مجھے دو اور پیچھے ہٹو۔ غصے سے گھراتے اس کے ہاتھ سے آلہ لیا اور اسے پرے ہٹایا۔ دوسرے اہلکار نے نیچے سے اور اس نے پھر اوپر سے آلہ لفٹ کے دروازے کی درمیانی درزوں میں زور سے گھسایا۔ اندر سے پانی رسنے لگا، ذرا ذرا۔ اب وہ دونوں ایک سمت میں زور لگانے لگے، بلیڈ پکڑے۔ اس کے دونوں زور لگاتے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، بے قرار نظریں دروازے پر جمی تھیں، سانس رک کر آ رہی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی دروازہ توڑا تھا۔ وہ ایسا منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ٹوٹے دروازوں کے پار چھوٹتے رشتے دیکھ کر تھک چکا تھا۔ اب نہیں، اللہ اب نہیں۔ لوگ اونچا اونچا بول رہے تھے، ہمت بندھا رہے تھے اور وہ دونوں زور لگا رہے تھے، دروازے کو دائیں طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1 2 3 عجیب سی آواز کے ساتھ دروازہ ذرا سا دائیں طرف دیوار میں گھسا۔ ایک دم پانی کا ریلا سا باہر کو جھلکا۔ سب بے اختیار پیچھے کو ہٹے۔ آلے ہاتھ سے چھوٹ گئے، بس وہ پیچھے نہیں ہوا۔ پانی پوری قوت سے باہر کو گر رہا تھا۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا مگر ابھی کچھ نظر نہ آتا تھا کہ دوسری طرف کیا ہے۔ دروازہ بھی بالشت بھر ہی کھلا تھا۔ اس نے آلہ چھوڑ دیا اور آگے بڑھا، دونوں ہاتھوں سے دروازے کا کنارہ پکڑ کر زور سے اندر کو دھکیلا۔ دانت جما لیے، بازوؤں کی رگیں ابھر آئیں، تکلیف ہونے لگی۔ شاید اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا، ہر شے گیلی تھی۔ پانی کا سیلاب اسی طرح باہر نکل رہا تھا۔ سب پیچھے ہٹ چکے تھے، وہ صرف وہ کھڑا تھا، بھیگتا ہوا، لبوں پہ کچھ بڑبڑاتا ہوا، اس کا نام، اس سے کی جانے والی منتیں۔ دھیرے دھیرے بھاری دروازہ اندر کو گھستا گیا، 1 فٹ تک، 2 فٹ۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ بھیگا ہوا چوکھٹ پہ کھڑا تھا اور ادھ کھلے دروازے سے نظر آتا تھا اندر گیلے فرش پہ وہ اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بس ایک لمحے کو پیر زنجیر ہوئے، پھر وہ اندر کو لپکا، اس کو سیدھا کیا۔ وہ بھیگی ہوئی تھی، ٹھنڈی یک، آنکھیں بند تھیں، گیلی لٹیں چہرے کے ساتھ چپکی تھیں، ہونٹ جامنی تھے۔
زمر اس پر جھکے. فارس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا. وہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ اس کے اپنے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے پڑنے لگے. زمر, اس نے پکارنے کے ساتھ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا, پھر چہرے پہ سانس محسوس کی. وہ زندہ تھی. او خدایا, وہ زندہ تھی. زمین پر بیٹھتے تھک کر اس نے چہرہ اوپر کیا اور آنکھیں بند کر لیں. گہرے گہرے سانس لیے. وہ زندہ تھی. اس نے دیر نہیں کی تھی. ریسکیو اہلکار اس کے پاس آ گئے تھے. کسی نے اسے ٹراما بلینکٹ تھمایا, کسی نے کندھا تھپکا, کوئی اسٹریچر لانے کی ہی اطلاع دے رہا تھا. وہ کسی کو نہیں سن رہا تھا, بس اسے کمبل میں لپیٹ رہا تھا. خود بھی بھیگا ہوا تھا. چہرے پہ بہت سے قطرے تھے. بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے. آنکھوں سے قطرے ٹپک رہے تھے. وہ زندہ ہے. وہ ٹھیک ہے. وہ اسے اٹھا کر اب اسٹریچر پہ ڈال رہا تھا. وہ اور خود کو کہتے ہوئے سن رہا تھا. وہ لڑکے اس کو مبارکباد دے رہے تھے. اس کا کندھا تھپک رہے تھے. وہ ہنس بھی رہا تھا. وہ شاید رو بھی رہا تھا, مگر وہ کسی کو جواب نہیں دے رہا تھا. وہ احتیاط سے اسے اسٹریچر پہ لٹا رہا تھا. بیسمنٹ کی CCTV فوٹیج نیم اندھیر آفس میں رکھی اسکرین پہ مرر ہو کر آ رہی تھی. ہاشم دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا. رئیس سر پکڑے بیٹھا تھا. نوشیروان منہ میں ناخن ڈالے انہیں کترے جا رہا تھا, اور آبدار, اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں. وہ بس اسکرین پہ پھیلے منظر کو دیکھ رہی تھی. وہ گیلے بالوں, گیلے کپڑوں والا مرد اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑتا, کسی کا شانہ تھپکانے پہ سر جھکا کر مسکراتا, کمبل میں لپٹے وجود کو اسٹریچر پہ ڈال رہا تھا. پانی آیا تھا تو سب پیچھے ہٹ گئے تھے. بس وہی کھڑا رہا تھا. بس اس نے لمحے بھر کی غفلت نہیں کی تھی, اور اب وہ اسٹریچر کو آگے دھکیل رہا تھا. لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. آوازیں نہ سنائی دیتی تھیں, مگر چہروں کے تاثرات اور مسکراہٹیں سب کہہ رہی تھیں. کچھ لوگ ان پہ رشک کر رہے تھے. ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے, خیال رکھنے والے شوہر. یہ ہوتی ہے محبت. اور آبدار نے ڈبڈباتی آنکھیں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا. یہ ہوتی ہے محبت. وہ ماتھے پہ بل لیے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا. کوٹ پرے پھینکا پڑا تھا اور آستینیں اونچے چڑھائی ہوئی تھیں. وہ سخت غصے میں بے بس سا نظر آتا تھا. بار بار پیشانی مسلتا, نفی میں سر ہلاتا. رنگت سیاہ پڑ رہی تھی. یہ کیسے ہوا؟ اسے ہوٹل کا کیسے پتہ چلا؟ شاید مسز عمر نے گھر میں بتا رکھا ہو, مگر اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ لفٹ میں ہے؟ ہاشم چونکا. وہ جیسے ہی ہوٹل میں داخل ہوا فوراً لفٹ کی طرف بھاگا تھا. اس نے لوگوں کو اکٹھا بھی لفٹ کی طرف کیا. نوشیروان نے بہت سا تھوک بدک نگلا اور سرسری سا بولا. شاید اس نے اندازہ لگایا ہو. ہاشم نے چونک کے اسے دیکھا اور پھر ٹھہر کے دیکھتا گیا. تمہارے پاس آیا تھا وہ؟ کیا وعدہ کیا تھا اس نے تم سے؟ زمر کو بچا لو تو کیا دے گا وہ؟ کیس میں معافی؟ نوشیروان سناٹے میں رہ گیا. پھر بدک بولنا چاہا. بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مسز عمر کہاں ہے. میرا تو فون بھی رئیس نے لے لیا. اور یاد کریں, آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ ہوٹل میں ہے. اور پھر میں اسے کیوں بتاؤں گا؟ میں ایسے کیسا کر سکتا ہوں؟ وہ جلدی میں غیر ضروری صفائیاں دینے لگا, مگر ہاشم مشتبہ نظروں سے اسے گھور رہا تھا. دا لیڈی ڈوتھ کرائے ٹو مچ. رئیس نے بھی شیرو کو سنجیدگی سے دیکھا. آپ میرے موبائل لینے سے پہلے باتھ روم گئے تھے. تب موبائل آپ کے پاس تھا. تم چپ کرو, وہ ڈپٹ کر بولا. اگر اپنا پلان فیل ہوا ہے تو مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ. پہلے ہی ساری رات برباد کی میری. اکتا کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے ہاتھ بڑھایا. میرا فون واپس کرو تاکہ میں جاؤں. ایک تو تم لوگوں کا ساتھ دو, اوپر سے باتیں بھی سنو. کیا کسی انسان کے لیے مرنا صحیح ہوتا ہے؟ از دیٹ ورتھ اٹ؟ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا. وہ بھیگی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی. گردن ذرا دائیں کندھے کی طرف جھکائے. سر کے اوپر سرخ رومال باندھا تھا, جس سے اس سرخ بال کانوں اور گالوں پہ نکل کر گر رہے تھے. رنگت سفید زرد سی پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں زمانے بھر کی ویرانی تھی. دکھ تھا, صدمہ تھا. ہاشم نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کسی نے گھٹنوں کے قریب میز کا نچلا دراز کھول رکھا تھا, اور اس میں رکھی کسی کے موبائل یا ٹیب کی ناکارہ ہینڈز فری دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی. البتہ جس جگہ نوشیروان کھڑا تھا, اسے آبی کے گود میں رکھے ہاتھ صاف نظر آ رہے تھے. وہ متحیر ہوا تھا. شاید نہیں. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ گرنے لگے. شیرو کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ پھسلیں. آبدار نے ایئر بڈ کو ایک ہاتھ سے کھینچا تو وہ تار سے الگ ہو گیا. اس نے ننھا ایئر بڈ مٹھی میں دبا لیا اور ٹوٹا ہوا ہینڈز فری دراز میں ڈال کر اسے اندر دھکیلتی کھڑی ہوئی. گیلی آنکھیں ہاشم پہ جمی تھیں, جو بالکل ٹھہر کے غور سے اسے دیکھ رہا تھا. میں آبدار عبید ہوں, اور میں ایک بری لڑکی نہیں تھی. میرا بھی ایک دل تھا جیسے آپ سب کا ہوتا ہے. مگر زبان سے وہ کہہ رہی تھی. میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اپنا پیسہ خرچ کیا, وقت صرف کیا, جان کو خطرے میں ڈالا.
جو اس نے مانگا میں نے لا کر دیا۔ انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دیتی وہ گلابی آنکھوں کے ساتھ چلائی تھی۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، صرف یہی منظر دیکھنے کے لیے؟ ہاشم اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا اور رئیس اور نوشیروان بالکل سانس روکے۔ اور کیا برا کیا میں نے؟ اگر ہمیشہ دل کی سنی، دل کی مانی، کیا عشق مرضی سے کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو مرض ہے جو یوں لگتا ہے جیسے کسی کو فلو لگ جاتا ہے اور کسی کا فلو کینسر بن جاتا ہے۔ میں نے سعدی کو نکلوایا، میں نے ان کو میری این جی او کے خلاف ثبوت لا کے دیے۔ فارس کو سری لنکا میں سہولیات میں نے فراہم کی، مگر اسے اس وقت صرف زمر نظر آ رہی ہے، وہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ اس کے لیے وہ سب نہیں کرے گی جو میں کر رہی ہوں، مگر اس کے لیے فارس نے خود کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں برہمی ابھری، لب کھولے پھر بھینچ لیے۔ وہ اب قدم قدم آگے آ رہی تھی۔ وہ میرا کبھی نہیں ہو سکے گا، اور میں نہیں جانتی کہ کسی انسان کے لیے جان دینا یا جان لینا صحیح ہے یا نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے آج میں سب ختم کر ہی دوں گی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کا دکھ اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ یہ میں تھی جو اس کی جان بچانے کے لیے رات کے اس پہر 3 قاتلوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بند مٹھی سے ایک انگلی نکال کر تینوں کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ اس وقت میرے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا، وہ زمر کا ہے اور وہ زمر کا رہے گا۔ پھر میں نے اس کی غلامی کیوں کی؟ ہاشم کی آنکھیں ذرا سکڑی۔ تم نے بتایا اس کو؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ آج میرا من کہتا ہے کہ جہاں اتنا کیا ہے اس کے لیے وہاں ایک آخری بازی بھی لگا دوں، مگر میم میں نے آپ کا فون پہلے ہی لے لیا تھا۔ رئیس بھی چونکا۔ مجھے اپنے ہوٹل کی لفٹ پہچان کر فارس کو زمر کی لوکیشن بتانے کے لیے کسی فون کی ضرورت نہیں، جبکہ میرے پاس اس کا دیا گیا بگ موجود تھا۔ یہ کہہ کے اس نے مٹھی کھولی۔ ایئر بڈ 2 انگلیوں میں پکڑ کر ان کو دکھایا، اور اس سے پہلے کہ کوئی حرکت کرتا ابھی تیزی سے ایکویریم تک آئی، ایئر بڈ دانتوں میں ڈال کر کچلا، پھر ایکویریم پہ چہرہ جھکا کر اندر تھوک دیا۔ ٹوٹا ہوا ایئر بڈ پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہاشم دھک سے رہ گیا۔ تم یہاں ہوئی ساری گفتگو اس تک پہنچا رہی تھی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اگر میں ہمیشہ بری ہی تھی تو آج میرا دل کہتا ہے کہ ایک برا کام اور کر دو۔ عجیب بات، مگر میں اب بھی اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا نہیں سوچ رہی، میں اس انسان کا سوچ رہی ہوں۔ یہ عشق تو غلامی ہے، غلامی، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ نوشیروان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز پھنس گئی۔ وہ بگ نہیں تھا، وہ تو اسی شکل کا عام سا ایئر پیس تھا، مگر وہ نہیں کہہ سکا۔ ہاں، اسے شیرو نے نہیں میں نے بتایا ہے کہ زمر کہاں ہے۔ میں نے فارس کی جان بچائی ہے، میں نے۔ سینے پہ مٹھی سے دستک دیتی وہ زور سے چلائی تھی۔ رئیس اٹھا تاکہ ایکویریم سے بڈ نکالے، مگر وہ دونوں اس ایکویریم کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ وہیں ٹھہر گیا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ آپ بھی اس کے مقابل کھڑے۔ ہاشم کی آنکھوں میں صدمہ اترا، تحیر بھرا صدمہ۔ تم نے کیوں؟ کیا میں نہیں جانتی تم نے مجھے کیوں بلایا ادھر؟ تم مجھے انتخاب کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، تم میرے سامنے ایک عورت کو مار کر مجھے ڈرانا چاہتے تھے، تم اس طرح مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، مجھے ساری زندگی کے لیے خوف میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے۔ تم ہاشم، تم مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ آج وہ مر جاتی تو میں تمہاری دہشت اور رعب کی غلام بن جاتی۔ اس نے ہتھیلی سے گیلا چہرہ رگڑا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ تم میری فارس کے لیے محبت کو خوف کی تھپکی دلا کر سلانا چاہتے تھے؟ کیا یہ تمہیں اتنا آسان لگتا ہے؟ محبت کو انڈو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہاشم، مگر میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ وہ 2 قدم مزید قریب آئی۔ ہاشم لب بھینچے ناگواری سے مگر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، ہولے ہولے سانس لے رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر گرائی۔ میں نے اس سے عشق کیا ہے، عشق غلامی ہے، مجھے اس زندگی میں اس سے کبھی آزادی نہیں مل سکتی۔ تم مجھے اس سے آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے، تم مجھے ایک دوسری غلامی میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اوہ ہاشم، تمہیں کیا لگا تھا میں ڈر جاؤں گی، تمہاری غلام بن جاؤں گی، اس کو سوچنے اور اس سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگوں گی؟ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی خوف سے اس کو چھوڑ دوں گی؟ چنگاریوں سے دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے آبی نے نفی میں سر ہلایا۔ اور آج میں یہ جان گئی ہوں کہ انسان کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، مگر میں اس چھوٹی لڑکی جیسی بہادر نہیں ہوں، میں خود کو اس پھندے سے آزاد نہیں کر سکتی۔ وہ دل میں سوچا۔ وہ اسی طرح دھیرے دھیرے سانس لیتا اسے دیکھے گیا، بنا پلک جھپکے، بنا ہلے، بنا بولے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا، مگر میں نے تمہیں مسیحا نہیں مانا، موت کا فرشتہ مانا۔ موت کا فرشتہ کہا؟ گریم ریپر جو موت بانٹتا ہے، ایک عجیب سا موت کا احساس تھا جو تمہارے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔
ہم ایک تکون بن گئے تھے، میں، تم اور موت۔ جب بھی تم بیمار ہوتے میں تمہیں دیکھنے آتی تاکہ موت بھاگ جائے۔ ہم تینوں اس تکون میں قید تھے، میں، تم اور موت۔ پھر وہ آیا اور میں نے اس کو اپنی تکون میں ڈالنا چاہا، پرونا چاہا۔ نہ تم جانے پر تیار تھے، نہ موت جانے پہ تیار تھی، اسے ہی نکلنا پڑا۔ اس نے بازو لمبا کر کے میز پہ کھلی اسکرینوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ اس تکون میں سے نکل گیا۔ ہم تینوں پھر سے اس میں رہ گئے، قید۔ مگر آج میں اس قید کو توڑ کر آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں ہاشم کہ ہمارے فیری ٹیل کے بھیڑیے تم ہو۔ وہ درد سے پھٹی آواز سے چلائی تھی، آنکھوں میں خون اترا تھا اور ہلکے ہلکے سے سانس لیتا سنتا گیا، اسے دیکھتا گیا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ میں اسے بھیڑیا کہہ رہی ہوں، مگر اندر سے وہ مجھے عزیز بھی تھا۔ تبھی تو میں نے کبھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں ہونے دیا۔ قیدی کسے برے لگتے ہیں؟ ایکویریم کے پانی میں جگمگاتی روشنیوں کا عکس آبدار کے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ تم ہو ہر مسئلے، ہر فساد کی وجہ۔ تم نے ہم سب کو برباد کیا ہے۔ وہ تمہاری ماں تھی جس کی وجہ سے میری ماں مری، اور جیسے سعدی نے کورٹ میں بتایا، کرنل خاور کی زندگی بھی تم لوگوں نے برباد کی۔ باقی سب سے زیادہ تم قصوروار ہو، مجرم ہو۔ تم نے وارث قاضی کو مارا، ڈاکٹر سارا اور اس کی بیٹیوں کو تباہ کیا، تم نے زمر کو تباہ کیا، فارس کو تباہ کیا، نوشیروان نے تو سعدی کو زخمی کیا تھا، مگر تم نے اس کو اتنے مہینے قید رکھ کے ذہنی مریض بنا دیا۔ تم نے خاور کو بھی برباد کیا، تم نے ہی اس چھوٹی لڑکی کا دل دکھایا، ورنہ وہ کورٹ میں یوں نہ بولتی۔ تم نے سعدی کی ماں کا دل دکھایا، تم نے میرا دل توڑا، تم نے اپنے ہی بھائی کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ مجھے کہتے ہو کہ فارس اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ نہیں ہاشم، انسانوں کے بس میں حفاظت کرنا نہیں ہوتا، مگر عزت کرنا تو ہوتا ہے۔ وہ اپنی عورتوں کی عزت تو کرواتا ہے نا، تم نہیں کروا سکے۔ تم نے اپنی ماں کو کچہری میں رپورٹرز کے سوالوں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا، تم نے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا، تم نے اپنی بہن کو جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پورا شہر جانتا ہے کہ اصل بھیڑیے تم ہو، اصل قاتل، اصل گناہگار تم ہو۔ بس کرو یہ گلٹ کی باتیں، مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے، بس کر دو یہ سب کہنا۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہیں افسوس ہے اپنے گناہوں کا، تمہیں کبھی افسوس نہیں تھا۔ تم جھوٹے ہو، عدالت میں جھوٹ بول بول کر اپنے جھوٹ تمہیں سچ لگتے ہیں، خود سے بھی سچے نہیں ہو تم۔ تمہیں کوئی گلٹ نہیں ہے ہاشم، تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں، اور تم نے کبھی بھی اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تم نے جو بھی کیا اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے کیا، حب جاہ کے لیے کیا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، اور میں نے جو کیا حب چاہ کے لیے کیا۔ جاہ اور چاہ میں فرق ہوتا ہے، مگر دونوں کی ہوس انسان کو ہراتی ہے۔ میں ہار گئی ہوں، مگر جیتنا ہاشم کو بھی نہیں دوں گی۔ آج میں اگر کامیاب ہوئی تو فارس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تم بھیڑیے ہو، اور تمہاری ساکھ ہی ایسی ہے کہ تم بھیڑ بکریوں کو ہی کھا سکتے ہو۔ تم معصوموں کا خون پینے، ان کا دل نکالنے اور ان کا جگر کاٹنے والے بھیڑیے ہو۔ تم ایک ایسے شیطان ہو جس کو اب وقت آ گیا ہے کہ ختم کر دینا چاہیے۔ چلا کر ہذیانی انداز میں بولتی آبدار ایک دم میز کی طرف لپکی، پیپر نائف اٹھاتی اور ہاشم کے سینے میں گھسانی چاہی، مگر ہاشم نے چابک دستی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روڑا۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی، مگر ہاشم نے اسے موڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کو گردن کی پشت سے دبوچا اور اس کا چہرہ ایکویریم میں پوری قوت سے ڈبو دیا۔ اور اگر میں ناکام ٹھہرتی ہوں تو بھی فارس کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا جو میں اپنے دل کی بات مان لوں، اس دل کی جو میری مانتا ہی نہیں۔ نوشیروان چلا کر بڑھا تھا، مگر رئیس نے فوراً سے اسے دبوچ کر روک دیا۔ بھائی اسے چھوڑو، وہ مر جائے گی۔ وہ بدک رئیس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا، مگر اس کی مزاحمت شوق کے زیر اثر پھلکی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھیں اسی طرف جمی تھیں جہاں وہ آبی کو گدی سے پکڑے پانی میں اس کا سر ڈبوئے ہوئے تھا۔ آبدار کے ہاتھ ایکویریم کی دیواروں پر سختی سے جمے تھے اور وہ سر ادھر ادھر پانی میں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس پہ جھکے اس کو اندر کی طرف دھکیلتے ہاشم کی قوت زیادہ تھی۔ چاقو کب کا گر چکا تھا نیچے، اور میں کبھی نہیں تسلیم کروں گی کہ میں ایک بری لڑکی تھی۔ میں بری نہیں تھی، میرا دل برا ہو گیا تھا، اور دیکھو میں اب بھی اسی آدمی کو سوچ رہی ہوں۔ کیا یہ عشق ہے یا کوئی آسیب؟ سب کچھ کیا میں نے تمہارے لیے، تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سرد سرخ آنکھوں سے گراتے ہوئے اس کا سر پانی میں ڈبوئے ہوئے تھا۔ نوشیروان اب پھڑپڑا نہیں رہا تھا، ششتر ساکت کھڑا تھا۔ آبی چلا رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس کے ڈوبے سر کے قریب جھک کر مسلسل نیچے کی طرف زور لگاتے وہ زور سے چیخا تھا، تمہاری زندگی پہ سب سے بڑا حق میرا تھا، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ آبدار کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھی، وہ پانی میں ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کر رہی تھی،
اور میں کوئی پہلی دفعہ مرنے نہیں جا رہی، وہ اندر دل میں سوچ رہی تھی۔ میں آبدار ہوں، پانی سے بنی، میں ایک دفعہ پہلے بھی پانی میں مر چکی ہوں، مگر اس وقت چند سوال ادھورے رہ گئے تھے۔ آج ان کے جواب مل جائیں گے۔ کم از کم اب میں نیوٹرل نہیں رہی، میں نے ایک سائیڈ چن لی، میرے دل کی سائیڈ۔ کم از کم اب وہ نورانی وجود مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، اور دیکھو میں اپنی ماں کی روح کو یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہوں۔ ہاں، اب میں اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ رہی ہوں۔ پھر اس کے شیشے کی دیواروں پہ جمے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، جسم کو ہلکے سے جھٹکے آئے، مزاحمت کم ہوتی گئی، ہاتھ نیچے گر گئے۔ ایکویریم کے پانی میں خون کی بوندیں شامل ہوئیں، آبی کا سرخ رومال کھل کر پانی میں بہہ گیا، اس کا سر بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، انسان کے عشق میں جان دینا صحیح ہوتا ہے یا نہیں، مگر اس کی جرت کسی جہان میں نہیں ملتی۔ ہاشم نے اسے گردن سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا چہرہ سفید تھا، ہونٹ جامنی تھے، آنکھیں ساکھ تھیں۔ ہاشم نے اس کی گردن چھوڑ دی، وہ پورے قد سے زمین پہ آ گری، بے جان، ساکت۔ نوشیروان پلٹا اور باتھ روم کی طرف لپکا، دیواروں کا سہارا لیا، لیمپ کو تھاما، لیمپ نیچے گر گیا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھولا، پکڑتے ٹٹولتے اور ڈگمگاتے قدموں سے سنک کے قریب آیا، اس پہ جھکا تو منہ سے کہہ نکلنے لگی، آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلنے لگے۔ نیم روشن آفس میں خاموشی چھائی تھی، رئیس بالکل ششدر چپ کھڑا تھا، اور ہاشم کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی شرٹ اور بازو گیلے ہو چکے تھے۔ پھر وہ میز تک آیا، ٹیشو باکس سے ٹیشو باہر کھینچے، چہرے پہ گرے چھینٹے صاف کیے، گردن اور گریبان سے پانی کی بوندیں صاف کیں، ٹیشو پرے اچھالا، طے شدہ آستین آگے کو کھولنے لگا، کلائی تک لایا، کف کے بٹن بند کیے۔ اس کی رنگت سفید تھی، برف جیسی سفید، سارے گلیشیئر ہو گئے تھے، سپاٹ، سرد۔ اس نے گردن جھکائے، ٹائی کی گرہ کسی، پھر سٹینڈ سے کوٹ اٹھا کر پہنا، نادیدہ شکنیں درست کی، ذرا سے کالر جھاڑا، بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو گویا درست کیا، موبائل جیب میں ڈالا۔ اب کہ مڑا تو آبدار کا بے جان وجود فرش پہ گرا نظر آیا۔ کیا اس کے گارڈ باہر ہیں؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھنڈی ہموار آواز میں پوچھا۔ رئیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، ان کی کار ان کے ساتھ آئی تھی۔ کتنے ہیں؟ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا اور نہیں بھی لگ رہا تھا کہ 3۔ اور گھر میں کتنے لوگوں نے اسے ہماری کار میں بیٹھتے دیکھا تھا؟ 4 ملازموں نے، وہ اور ان کے علاوہ تھیں۔ کل ہوئے 7۔ ان 7 کا بندوبست کرو، ان کو خرید لو یا خاموش کرا دو۔ آبدار آج رات یہاں نہیں آئی، وہ راول لیک گئی تھی، اسے موت اور ڈوبنے کی چاہ تھی، وہ راول لیک میں ڈوب کر خودکشی کر لیتی ہے، اور 2 آدمی، تمہارے کوئی سادہ دکھنے والے آدمی، اس کی لاش ہسپتال لے کر جاتے ہیں، سرکاری ہسپتال۔ وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آفتاب واسطی اس کا پوسٹ مارٹم کرے گا اور لکھے گا کہ موت جھیل میں ڈوبنے سے ہوئی۔ ہارون شہر سے باہر ہے، اس کے آنے سے پہلے رپورٹ تیار ہو جانی چاہیے، کل دوپہر میں جنازہ ہو جائے گا۔ میرا سیاہ شلوار سوٹ تیار کروا دینا، اور اب تم اس سارے میس کو صاف کرو۔ اشارہ فرش پہ گری آبی پانی میں لڑکے فلور لیمپ وغیرہ کی طرف کیا، پھر آبدار کے ساتھ سے نکل کر ایکویریم تک رکا، اس کی سطح پہ تیرتا سرخ ریشمی رومال اٹھایا، مٹھی میں بھینچ کر اسے نچوڑا، اسے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ قدم قدم چلتا دروازے تک آیا تو نوشیروان باتھ روم سے نکلتا دکھائی دیا، اس کا گیلا چہرہ یرقان کے مریض جیسا دکھتا تھا، اور آنکھوں میں بہت سا غم تھا۔ اس کی جان کیوں لی؟ وہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ ہاشم نے کندھے اچکائے، کیونکہ اس نے ٹھیک کہا تھا، مجھے افسوس نہیں ہے، 10 دفعہ موقع ملے میں 10 دفعہ یہی کروں گا۔ وہ جان چکا تھا، سرسری سے انداز میں اطلاع دی اور باہر نکل گیا۔ لفٹ کی طرف جاتے اس کے قدموں میں ذرا سی لرزش تھی، اور چہرہ مردوں کی طرح سفید تھا، آنکھیں بے جان تھیں۔ کثرے کاردار کے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ سونی کے کمرے کے باہر کا رکا اور دروازہ کھولا، وہ اندر لحاف میں دبکی سوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم اور میں، ہم اکیلے ہیں سونیا، مجھے سب نے دھوکہ دیا ہے، ممی، شیرو، سعدی، آبی، سب نے مجھے میری محبت کی سزا دی ہے، انہوں نے مجھے بھیڑیا بنایا ہے، اور اب میں ان کو دکھاؤں گا کہ بھیڑیا کیا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں نے خود کو دریافت کر لیا ہے، میں نے سارے رشتے کھو دیے ہیں سوائے تمہارے سونی، مگر اب مزید میں ان کو جیتنے نہیں دوں گا، یہ مجھے جتنا ہرا سکتے تھے انہوں نے ہرا لیا۔ سونی کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ڈاؤن ود آؤٹ اے فائٹ۔ اس نے ایک عزم سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، کوٹ اتارا اور گیلا سرخ رومال بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پھیلا دیا، پھر میڈیسن کیبنٹ کھولی، نیند کی گولیوں کی ڈبی نکالی، چند گولیاں پھانکیں اور بغیر پانی کے نگل گیا۔ اب وہ بیڈ پہ بیٹھا جھک کر جوتے اتار رہا تھا، اس کے لب ایک ہی فقرہ بڑبڑا رہے تھے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ڈاؤن ود آؤٹ اے فائٹ۔